اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بقرہ گائے کا واقعہ ذکر ہوا ہے، اور اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی سورہ بقرہ ہے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کے نام صورتوں میں موجود کسی واقعے کی وجہ سے یا اس سورہ مبارکہ میں آنے والے لفظ کی وجہ سے نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا نام اس واقعے کی وجہ سے سورہ بقرہ رکھا گیا، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آج اور آئندہ والے درس میں ان آیات کی تشریح و تفسیر کے ساتھ بیان ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک، اور انہوں نے کہا پکاریے ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا ما ہی، جو بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچہ، اوان بین ذالک، اس کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزرو۔ واقعہ کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جب بنی اسرائیل کا زمانہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہوتا، بلکہ بنی اسرائیل کی طرف آنے والے جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اور جتنے بھی رسول ہیں، ان سارے زمانوں کو بنی اسرائیل کے زمانے ہی کہا جاتا ہے، اور بطور خاص زیادہ تر واقعات قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہوئے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ جہاں بنی اسرائیل ہوں گے وہاں حضرت موسیٰ بھی ضرور ہوں گے، جبکہ میں نے پچھلے درس میں یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ جو مچھلیاں پکڑنے کا واقعہ تھا، یہ حضرت اس کا آغاز تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، لیکن جو اس قوم پر عذاب آیا تھا اس مچھلیوں کے پکڑنے کی وجہ سے، ہفتے والے دن جو اللہ نے منع فرمایا تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ اس لیے انبیاء بنی اسرائیل، یہ ایک تقریباً 4000 سے زیادہ تعداد ہے انبیاء کی، جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف مبعوث فرمائے ہیں۔ اب یہ واقعہ خاص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہی ہے۔ اس زمانے میں ایک شخص تھا بڑا امیر کبیر دولت مند، اور اس کی کوئی مذکر اولاد نہیں تھی، کوئی بیٹا نہیں تھا، فقط ایک بیٹی تھی، اور مالدار بہت زیادہ تھا، اور اس کے بھائی کے جو بیٹے تھے وہ اس دولت کو ہتھیانا چاہتے تھے۔ بطور خاص ان میں سے ایک بیٹا
جو یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی چچا زاد اس امیر کبیر شخص کی بیٹی سے شادی کروں اور بعد ازاں مرنے کے اس باپ کے اس چچا کے ساری دولت پر قابض ہو جاؤں، جبکہ کریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں تھا، اچھا نوجوان نہیں تھا، لہذا اس کا امیر کبیر چچا اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب اس نے کیا سازش گڑی، کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پھر دیکھیے خود ہی شور بھی مچایا اور دعوے دار بھی بن گیا، مدعی بھی بن گیا کہ جناب میرے چچا کو کس نے قتل کیا، ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، تاکہ یہ لوگ شک میں ہی نہ جائیں کہ قاتل کون ہے۔ تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ یہاں پہ ایک بات ضمناً عرض کر دوں، بنی اسرائیل میں، نہ صرف بنی اسرائیل میں بلکہ اس امت میں بھی ایک طریقہ طے ہے، وہ طریقہ ہے قسامت کا۔ یہ مسئلہ قسامت ہماری فقہ کی کتابوں میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق مسئلہ قسامت کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی علاقے میں قتل ہو جائے اور اس قتل ہونے والے کا قاتل نامعلوم ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ قاتل کون ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی بھی انسانی زندگی کا خون رائے گاں نہیں جانا چاہیے۔ قتل ہوا ہے، کوئی قتل، انسانی قتل معمولی معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسانی جان کو مارا اس نے سب کے لیے خطرہ پیدا کیا، اور ساری انسانی جانوں کے لیے اس نے خطرہ پیدا کیا۔ تو لہٰذا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک شخص قتل ہو گیا، قاتل معلوم نہیں ہے، اب جہاں پہ وہ شخص قتل ہوا ہے اس بستی والے لوگوں سے پوچھ گچھ ہو کہ بھئی یہ بندہ قتل ہوا ہے، بتاؤ کہاں، اس کا قاتل کون ہے؟ نہیں پتا چل رہا۔ تفتیش بھی ہو رہی ہے اور بہت مناسب طریقے سے اس کا جو ہے پتہ بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن نہیں پتا چل رہا۔ اب اگلے مرحلے میں کیا کیا جائے؟ ایک انسانی زندگی کا خون ہے، اس کا قتل ہے، اس بستی میں سے 50 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا جو اس بستی میں سب سے معتبر لوگ ہوں۔ اگر 50 لوگ نہیں ہوتے، 25 ہوتے یا کوئی اور تعداد ہوتی ہے 50 سے کم، یہ 50 کے 50 لوگ قسم اٹھائیں گے کہ نہ ہم نے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں قاتل معلوم ہے۔ یہ سارے معتبر لوگ اس قتل کے بارے میں کہیں گے نہ ہم قتل کرنے والوں میں سے ہیں، نہ ہمیں قاتل کی خبر ہے۔ پہلا مرحلہ طے ہو گیا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ یہ سارے بستی والے مل کر اس مقتول، اس قتل ہونے والے شخص کی دیت کا انتظام کریں۔ وہ دیت جتنی بھی رقم ہو اسلامی شریعت کے مطابق، وہ ساری دیت اکٹھی کی جائے گی اور اس مقتول کے ورثاء کے حوالے کر دی۔ اب دیکھیں کتنا زبردست نظام ہے کہ اگر کسی بستی میں قتل ہو گیا، یا تو قاتل دے تاکہ خون کا بدلہ خون ہو، یا اسلام نے قصاص کے علاوہ دیت کی صورت رکھی ہے، اگر نہیں معلوم ہوتا تو یہ کام کریں۔ اس سے آپ اگر اس عمل کو آپ اپنے علاقوں میں اور اپنے بستیوں میں نافذ کر دیں تو یقین جانیے ہر محلے دار، ہر بستی والا چکنا ہو جائے گا کہ میری بستی میں ناحق کسی کا قتل نہ ہو۔ تو یہ ایک قسامت اسلام میں ہے۔ اسی طرح کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا، یعنی شریعت موسوی میں بھی اس طرح کا طریقہ موجود تھا۔ اگر قاتل معلوم نہیں تو اسی طریقے کو اختیار کیا جائے۔ اب بھتیجے نے خوب شور مچایا، پتہ چلا ہو کس نے مارا ہے، اور وہ دو طریقوں سے دولت ہتھیانے کے چکر میں تھا۔ ایک اپنے مقتول چچا کی جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا،
اس کی دولت آ جائے گی اس کے ہاتھ، کیونکہ مؤنث اولاد ہے، اس سے زبردستی نکاح شادی کوئی کر لے گا، بیچاری اس مؤنث اولاد لڑکی کو کیا پتا ہو دنیاوی معاملات کا، اور دوسرا جو دیت کا مال ملے گا اس پہ بھی قبضہ کر لے گا۔ تو جب یہ مسئلہ بڑا مارکۃ الآراء بن گیا تو یہ ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ اے موسیٰ ہمارے لیے اس مسئلے سے خلاصی کی کوئی صورت نکالیں، اپنے رب سے رابطہ کریں اور پوچھیں کہ یہ معاملہ کس طرح سے حل کیا جائے، اس کو کیسے اس مسئلے کا حل نکالا جائے۔ اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت شروع میں ہی واقعے کی ابتدا اور ترتیب کا اللہ مکلف نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ترتیب قرآن مجید کی واقعاتی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہانیوں کی کتاب تو ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہاں پر اپنے حکم کو بیان کیا اور بعد میں واقعے کو بیان کیا آگے جا کے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے رابطہ کیا اور پوچھا اب کیا کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لقومہ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ان اللہ یامرکم، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ کیا کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ اور اب وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو ہم سے مذاق کرتا ہے، یہ کیا گائے ذبح کریں پھر کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس طرح کا مذاق کر کے جاہلوں میں سے اپنے آپ کو شمار کروں گا، اللہ کا حکم آیا اس کو پورا کرو۔ اچھا اب آگے نئے نئے سوالات شروع کر دیے، قالوا ادع لنا ربک، اور انہوں نے کہا آپ اپنے رب کو سے پوچھیں، دعا کریں، یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائیں کیسی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وہ گائیں ذبح کر دیں، تو یہ کوئی سی بھی گائیں ذبح کر لیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے آیا تھا تو ان کا کام بن جاتا۔ لہٰذا انہوں نے سوالات پوچھ کے اپنے معاملے کو پیچیدہ بھی کر لیا اور مشکل بھی کر لیا۔ اسی طرح کا کچھ حال ہمارا بھی ہے۔ یہ امت محمدیہ بھی سیدھے سے مسئلے کو خود ہی الجھا کر بجائے عمل کی طرف جانے کے معلومات کی طرف چلی جاتی ہے۔ آج ہم معلومات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں بنسبت علم کے، جب بنسبت عمل کے، جبکہ اصل نجات عمل کے ساتھ ہے۔ آپ دنیا بھر کی معلومات حاصل کر لیں اور آپ شریعت کی ساری معلومات حاصل کر لیں، اور اگر آپ کو اس معلومات اور اس علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو نجات کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے سوال پوچھے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ اپنے رب سے پوچھئے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ گائے جو ہے نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچی ہو، دونوں کے درمیان، اور نہ وہ بالکل ہی رہ گئی ہو اور نہ ہی بالکل وہ بچہ قسم کا کوئی گائے ہو، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان، فافعلوا ما تؤمرون، اور کر لو جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی کہ اب تم نے پہلا سوال پوچھا کہ جناب وہ گائیں کیسی ہو، تو اللہ نے بتا دیا، تو جو اللہ بتا رہے ہیں اس کو کر گزرو۔ اچھا پھر بھی باز نہ آئے، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، اور انہوں نے کہا اپنے رب سے پھر پوچھئے کیا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو۔ پہلے عمر پوچھی، دوسرا سوال جڑ دیا کہ جناب آپ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائیں ہو، اس کا رنگ ہو زرد پیلا، فاقع لونہا، اور اس کا رنگ خوب گہرا ہو، تسر الناظرین، دیکھنے والے کو بلی معلوم ہوتی ہو، یعنی کہ وہ خوبصورت گائیں ہو، رنگ بھی پیلا ہو اور خوب اس پہ رنگ ٹکا ہو، جمع ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا۔
پھر نیا سوال، قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اور انہوں نے کہا اپنے رب سے یہ بھی پوچھ لیجئے کہ وہ کس قسم کی ہو. کیوں؟ ان البقر تشابہ علینا، کہ وہ گائے ہم پر اب مزید مشتبہ ہو گئی ہے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ہم کو اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگا لیں گے وہ کیسی ہو. قالا، پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ يَقُولُ، بے شک اللہ فرماتے ہیں اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُّولٌ تُثِيرُ الْعَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ، ایک ایسی گائے ہو محنت کرنے والی نہیں، یعنی کہ وہ حال میں نہ جوتی جاتی ہو، جو زمین کو جوتتی نہ ہو. جیسے کہ وہ ہمارے پرانے زمانوں میں اب تو ٹریکٹر اور مشینری کا زمانہ آ گیا، بیل جوتے جاتے تھے اور اس کے پیچھے وہ ہل نما ہوتا تھا، اور ایک دیسی طریقہ تھا مشینی زمانے سے پہلے. یعنی کہ وہ اس طرح کی بھی نہ ہو، یعنی کہ وہ کھیتوں میں ہل جوتنے کے کام نہ آتی ہو، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. یعنی کہ وہ پرانے آج کل بھی بعض علاقوں میں وہ گائیں گھومتی رہتی ہے کنویں کے، اور اس سے گھومنے سے پانی نکلتا رہتا ہے، اور جس سے کھیتوں کو سیراب ہوتا تھا. ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو. یعنی کہ یہ مسلمۃ، بے عیب ہو، اس میں کوئی اس طرح کا عیب نہ ہو. لا شیۃ فیہا، کوئی اس میں داغ بھی نہ ہو. اب انہوں نے کہا قالوا الآن جئت بالحق، اب آپ صحیح بات لے کے آئے ہیں، اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گائیں کیسی ہونی چاہیے. یعنی کیا ہے، نہ بوڑھی نہ جوان. پہلا اس کا رنگ بھی پتہ چل گیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ویلے رہ کے کھاتی ہو، نہ حال میں جوتی جاتی ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی دیتی ہو، اور عیب بھی اس کے اندر کوئی داغ بھی نہ ہو. انہوں نے کہا اے موسیٰ اب آپ صحیح حل لے کے آئے ہیں. فَذَبَحُوهَا، بس انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، نیتاً وہ ایسے کرنے والے، یعنی کہ ان کی نیت میں گڑبڑ تھی. وہ سوال پہ سوال جو پوچھ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں یہ کام کرنا ہی نہ پڑے. یہ تھا معاملہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا. قاتل چچا اس کے بھتیجا تھا، اور دولت کا لالچ تھا، اور نتیجتاً اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کر کے وہ گائیں کی اس شکل و صورت تک پہنچے، اور پھر گائیں کو تلاش کرنے لگے. اس کا واقعہ یہاں قرآن مجید میں تو موجود نہیں، لیکن تاریخ اور احادیث میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ درس میں ہوگا کہ یہ گائیں ان کو کہاں سے ملی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا